تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے، تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، مالی کرم فرمانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ اس لیے تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا۔ تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کریں اپنی۔ یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا ہے، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو نری جنت نہیں خدا کا فضل ہے۔
جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے. میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے. تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے. آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی. وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ جو ملیا ہے طالب زردہ ہو. یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا. رب دا طالب کوئی نہ ملے. کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے. کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں. کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کرے سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ. کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں. میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں. کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے. دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے. کچھ تو ایسا ٹائم نکلے. لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں. وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی. دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو. ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا. ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں. کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھل رہے، پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں. ہم نہ من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے. اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں. آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں. آپ آخرت پر جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں.
यकीन पक्का था ना बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो जिन लोगों का पक्का होना कि मेरा देश में घर है, वो प्रदेश में बिल्डिंगें नहीं बनाया करते, उनको पता था कि हमारे देश में घर बने हुए हैं, लिहाजा यहाँ वो किसी परेशानी का शिकार। और दूसरा, जब बंदे का आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, एक बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, जिस बंदे का सिर्फ दुनियादारी में जीने का मिजाज हो जाता है ना, वो बुज़दिल हो जाता है। और जिसका ख्याल होता है ना ज़िंदगी आर्जी है, सुबह क़यामत दोबारा उठूंगा, वो बंदा बहादुर हो जाता है। जिसका ख्याल है ना यही कुछ है, खा लो पी लो, बस ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, मर गए तो मर गए, ख़त्म हो गए, फना हो गए, उन लोगों का मिजाज बुज़दिलाना हो जाता है, जुर्रतमंद नहीं रहते। और जिनका ये ख्याल होता है ना मरने के बाद भी उठना है, एक नई जिंदगी अल्लाह अता करेगा, वो लोग फिर मौत से घबराते नहीं, उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फिर मौत का लफ्ज कोई बंदा सुना के उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो बंदे ताकतवर हो जाते, बाहिम्मत हो जाते। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, बुखारी में हदीस है, फरमाते एक ओहद वाले दिन ना एक सहाबी खजूर खा रहे थे, तो खजूर खाते खाते उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, हुजूर अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? तो महबूब फरमाने लगे, मेरा रब अपने फजल से तुझे जन्नत अता करेगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, उस बंदे ने क्या किया, उसने ना खजूर जितनी खा ली थी खा ली, बाकी निकाल दी मुंह से, तलवार ली, मैदान में गए, शहीद हो गए। सबक हमें क्या दिया? कहने लगे जब मरते ही अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, फिर खजूर खाते खाते रहने वाली देर भी क्यों करनी है? फिर छोड़ो, जन्नत में जाके अल्लाह के दिए हुए इनाम खाएंगे। खजूर खाने की भी देर बर्दाश्त नहीं की। ये आखिरत का अजर, आखिरत में रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर बंदे को ताकतवर कर देता। वो बुज़दिल, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। और हज़रत बुल्ले शाह भी बोल पड़े, वो कहने लगे, अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ये तो किसी। और फिर एक और दरवेश बोले, वो कहने लगे, वारस शाह ओ कदों मर दे, वारस शाह ओ कदों मर दे, जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं। एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। मैं कई दफा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, ये जब बहुत टेंशन बन गई ना, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, कोविड-19 के दिन थे, कोरोना के, तो मुझे एक सरकारी इदारे में बुलाया गया, जहाँ उस अमले को मैंने गुफ्तगू करनी थी, उस अमले से जो मरीज़ों को देख रहा था। कहने लगे, मुझे वहाँ के जो हेड थे कहने लगे, पीर साहब बड़ा डिप्रेशन बढ़ा है, लोग डर रहे हैं। वक्ती तौर पे खौफ भी बड़ा था। तो मैंने एक साहब से वहाँ कहा कि इतना खौफ किस बात का? कहने लगे, जी मुझे तो ज़्यादा हुजूम आ जाए तो मेरा सांस नहीं निकलता, तो कब्र में तो खिड़की कोई नहीं, तो तसव्वुर सोच सोच के मैं डरता हूँ। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, माँ के पेट में जो रब ऑक्सीजन देता है वो कब्र में भी देगा। तो उन्होंने आपकी तरह सुभान अल्लाह नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर साहब थे ना। सियाने बंदे को समझाना भी काफ़ी सियाने बंदे का काम है, वो ज़्यादा सियाने थे। लेकिन ना, सोते को जगाना तो काम है, और अगर जागते को जगाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। वो डॉक्टर साहब थे, वो कहने लगे, जी हजरत साहब, वो तो माँ सांस लेती है तो वो बच्चे को जाता है, वो ऑक्सीजन माँ के सांस की बुनियाद पे मिलती है, तो कब्र में वो कैसे होगा? मैंने कहा, चले ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ये दलील भी मान लेते हैं। वो जो अंडे से बच्चा निकलता है, वो चारों जानब कोई सुराख होता है? डॉक्टर साहब ने कलम छोड़ दिया, रख दिया। मैंने कहा, चलो ये भी बताओ, जिंदा ही निकलता है? कहने लगे, बिल्कुल। तो मैंने कहा, सोना भी निकलता है? कहने लगे, बड़ा ही प्यारा होता है। मैंने कहा, इंशाअल्लाह जब हम कब्रों से निकलेंगे, मुस्तफ़ा का सदका, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, रब कहता है तुम जब निकलोगे ना कब्रों से, मुत्तकी मोमिन जब निकलेंगे तो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। ए रब दे परौने होंगे क़यामत में।
وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر۔ دوستو قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے، جس نے محتاج زندگی گزاری، اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ۔ ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی، باغ ہے قبر، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی۔ تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہ مرحوم آسی نے کہا تھا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، آج تو ملاقات۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا، بہادر کر دیتا ہے۔ جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے انسانی زندگی میں، ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کل دنیا یہ نہیں، آگے بھی اللہ بڑا کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری، سکون رہتا ہے۔ یعنی نہیں بھی اگر کسی مظلوم کو انصاف مل سکا دنیا میں تو وہ پھر بھی بے صبرا نہیں ہوتا، وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے۔ اسے پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ تو یہ تحمل پیدا کرتا ہے، انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں یہاں نہیں، قیامت میں بھی لگنی۔ جب انسان عقیدہ آخرت رکھتا ہے نا تو پھر اس کے لیے نا رب کے رستے میں خیرات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سارا کچھ یہاں کے لیے جمع نہیں کرنا، کچھ میں نے وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے۔ وہ پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ ایک بینک آخرت کا بھی بنا لیتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جمع کراتا رہتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے، تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا؟ حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ سارا ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا ہے آخرت کے لیے، وہ ہمارے پاس بچ گیا ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے، یہ تو ہم استعمال کر لیں گے، وہ ہم نے سیو کر لیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ تو آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے یہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے۔ میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو
وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے۔ ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے کدی کام تے کام ہی نہیں آیا، وہ تو نے تو میری امید ہی توڑ دی۔ وہ سارے شکوے، ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بلا، کس مقام پر؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا۔ ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے۔ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں۔ کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی، قیامت کی ضرور اس کا تذکرہ کریں۔ ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے ہی لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں۔ اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا، ظالم نے تو پھر ظلم ہی کمایا، وہ تو پھر دندناتا پھرے گا۔ تو رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ صبح قیامت سوال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے، یہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں، آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا، یہ مشکل نہ۔ محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو یہ عطا فرمائے گا۔ گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے۔ جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی، تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی، 34-35 سال عمر۔ لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں، اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خائی کا بنایا ہوا تھا۔ ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔